علماء کرام کی طرف بڑھوں گا۔ مستند اور معتبر علماء کرام یہاں منچ پر تشریف فرما ہے۔ حضور زیغم اسلام، مفکر اسلام، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ آپ کے ساتھ سفیر عشق رسول حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباس قادری صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور ماشاءاللہ الحاج سید محمد علی شاہ صاحب بھی ہماری اس بزم میں موجود ہیں۔ آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ شاہ صاحب، ایسی شخصیت کہ جن کی زندگی کا ہر پہلو ہی روشن ہو، اور ایسا روشن ہو کہ جن سے دیگر سب کو روشنی ملی ہو، اور یہ روشنی جو مولا کائنات کے پاس ہے ان کو مصطفیٰ کریم سے ملی ہو، اللہ اکبر، ان کے تعارف کے لیے حضور آپ کن جملوں کا انتخاب فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اقلیم ولایت کے شہنشاہ، نسل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بانی، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حلال المشکلات والنوائب، دفاع المعضلات والمصائب، حضور سیدنا ابو الحسن علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ سرکار مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور آپ کی شان کا احاطہ ہماری زبان نہیں کر سکتی، جو اللہ رب العالمین نے آپ کو قدر و مقام اور منقبت کے مقام عطا فرمائے۔ جی، میں اس کو اس پہرائے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، کسی بھی شخصیت کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس شخصیت کی زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کی خاندانی وجاہت ہوتی ہے، ایک اس کا ذاتی عمل ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی پر اس کی پوری سیرت جو ہے کہ وہ استوار ہوتی ہے۔ سرکار مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کا خاندان مبارک وہ ہے کہ روئے زمین پر ایسے عزت والا دوسرا کوئی خاندان نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بنو ہاشم ہیں، آپ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور جل القدر خلیفہ ہیں، آپ امام المسلمین ہیں، سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو آپ کو وسعت عطا فرمائی، آپ اس خاندان میں تشریف لائے ہیں جو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مبارک ہے۔ سرکار مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تو خاندانی وجاہت ہے، یہ آپ کی قدر ہے، اور یہ نسبی وجاہت ہے اللہ رب العالمین نے جو آپ کو عطا فرمائی۔ اور ذات مبارکہ کے اندر آپ کے اندر قبولیت اللہ رب العالمین نے ایسی رکھی ہے کہ آپ فطری مومن ہیں، یعنی جب آپ اس عالم آب و گل کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کو وجود بخشا ہے، جی، تو اللہ رب العالمین نے آپ کی جبین افتخار کا وہ تحفظ فرمایا کہ وہ تعظیم کا اکرام جس ذات کے لیے شاہاں تھا وہ اللہ رب العالمین جل وعلا وحدہ لا شریک ہے، اسی کے سامنے آپ کی جبین سائی ہوئی اور اسی کے آگے اپنے سجدہ کیا۔ اسی حوالے سے آپ کو کرم اللہ وجہہ الکریم، یعنی آپ کی جبین مقدس اور آپ کے چہرے مقدس کو تکریم اور عزت کی دعا دی جاتی ہے۔ اس کی دو وجہ ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ آپ موحدین، فطری موحدین ہیں، یعنی حضور موحد ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو خوارج اور ان لوگوں نے جو آپ کی مبارک ذات کی طرف گرد اٹھانے کی کوشش کی تو ان کے خود چہرے گردآلود ہوئے ہیں، اور آپ کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ اہل سنت و جماعت جب بھی آپ کو یاد کرتے ہیں تو کرم اللہ وجہہ الکریم، کہ اللہ رب العالمین آپ کے چہرے، کرامت والے چہرے کی وجاہت اور عزت و تکریم میں اور اضافہ فرمائے۔ تو یہ حضرت سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جلالت ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن میں آپ تشریف لائے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ حضور سید عالم کی گود میں آپ آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آپ کو لعاب دہن دیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی آپ کو پالا، اور اپنے محبوب چچا سے آپ نے ہی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو گود لیا اور اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ گئے کہ چلیے کہ ہم اپنے چچا جو کثیر العیال ہے ان کا بوجھ کم کرنے کے لیے ان کے بچوں کو اپنے ساتھ لیتے ہیں۔ تو سرکار مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت جعفر کو لیا، عقیل اپنے والد کے پاس ہی رہ گئے۔ آپ چار بھائی ہیں اپنی ترتیب کے اعتبار سے، آپ کے بڑے بھائی طالب ہیں، ان کے بعد عقیل ہے، پھر جعفر ہیں، اور پھر مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر تاریخ یہ بتاتی کہ آپ کی دو بہنیں بھی ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ بڑی عفیفہ اور بڑی صالحہ خاتون ہے، سبحان اللہ، حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ دیکھیے، آپ کی جب ولادت ہوئی تو آپ کے والد گرامی نے آپ کا اسم شریف جو رکھا ہے، اس کے مقابلے پر آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام جو تجویز کیا ہے وہ حیدر کیا ہے، واہ واہ واہ، حیدر کیا ہے۔
اور میں کبھی چشم تصور میں پوچھتا ہوں کہ جناب ابو طالب نے یہ پوچھا ہوگا سیدہ فاطمہ بنت اسد سے کہ تم نے نام کیوں رکھا. ان کا یہ قول بھی مشہور ہے کہ میں نے اپنے والد کے نام پر نام رکھا ہے, صحیح, کیونکہ میرے والد کا نام اسد ہے. لیکن آپ کے والد کا نام اسد ہے نا, لیکن آپ نے نام تو حیدر رکھا ہے. تو میں کبھی چشم تصور میں سوچتا ہوں, اور یہ بات عشق میں اس طرح ہوتی ہے, اور میں نے کئی دفعہ بھی آپ کے سامنے وہ عشق کی بات کرنے کا شرف پایا ہے کہ اسد کا نکھار جو ہے نا وہ حیدر میں نظر آتا ہے. جس طرح عشاق کہتے ہیں کہ جناب اسد اسی شیر کی اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب اپنے کچار کے اندر بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے وہ روب اور دبدبے کو اسد کہتے ہیں, لیکن جس وقت وہ اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ جناب وہ زیغم ہے. اور جب وہ چل پڑتا ہے شکار کی طرف تو کہا جاتا ہے اس کی کیفیت اور ہیت کو عباس کہا جاتا ہے. اور جس وقت جو ہے وہ شکار کو پکڑ کر دبوچ لے تو کہا جاتا ہے یہ حمزہ ہے. اور جس وقت وہ اس کو مکمل پچھاڑ کر پھاڑ دے تو اس کو حیدر کہا جاتا ہے. تو یہ سرکار مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ کے اندر یہ تمام مرحلے آپ کو نظر آتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی عبارت پر میں بات ختم کرتا ہوں. آپ نے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 28 میں لکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مولا مرتضیٰ پر عنایت مسلسل رہی, اور آپ حضور کے ساتھ کھڑے رہے کہ جب کوہ صفا پر ساری بات ہوئی تو مولا مرتضیٰ ہی تھے جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کو پکڑا. 8 سال کی عمر شریف ہے آپ کی, بڑے بڑے لوگوں کے سامنے بات کی جا رہی ہے, پیغام توحید بیان کیا جا رہا ہے, لیکن ان کے سروں اور دماغ میں نہیں اتر رہا ہے. اور یہاں پر سرکار دو عالم اپنا ممد اور معاون دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے اعلان, یعنی جو حق کو میں نے جو رخ ہوا کا اس کے خلاف میں نے بات کی ہے, یعنی جو مکہ کے اندر رخ چل رہا ہے اور وہ خلاف بات حق بات ہے لیکن موجودہ حالات کے خلاف ہے, تو مجھے میرا معاون اور ممد کوئی ملے جو میرے ساتھ سہارا بنے. سرکار یہ گفتگو کر رہے تھے تو پیچھے مولا مرتضیٰ نے حضور کی انگلیوں کے پوروں کو پکڑا. 8 سال کی عمر شریف ہے اور سرکار نے صلوات والسلام کی ہمت کو باندھتے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں اس سچے پیغام میں. مانا کہ میں بچہ ہوں اور میری پنڈلیاں اس وقت پتلی ہیں, لیکن یا رسول اللہ اس مشن کے لیے آپ مجھے مستقیم پائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سرکار کا اتنا ساتھ دیا. اور حضرت امام احمد رضا بڑی بات کرتے ہیں کہ فرمایا اپنے گود میں حضور نے لیا, اپنا بیٹا آپ کو بنایا, یعنی پالا بچوں کی طرح آپ کو. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر عنایات کی بارش کی. پھر حضور کے پاس جو سب سے قیمتی تحفہ تھا وہ سیدہ زہرا پاک کی ذات مبارکہ تھی. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ وہ اتمام نعمت الکبریٰ بتزویج زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انعامات دو پے در پہ ایک موسلادھار بارش کی طرح مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نچھاور ہو رہے تھے. اس کی انتہا کیا تھی؟ فرمایا ان کی انتہا یہ تھی کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ بطول زہرا صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وابنیہا کی نکاح آپ نے حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا. اور فرمایا میرے رب کا, مولا مرتضیٰ کی شان دیکھیں, فرمایا میرے رب کا حکم تھا کہ فاطمہ کی شادی جو ہے وہ کرو علی کے ساتھ. اور پھر آپ نے نکاح کے دوران کیا کیا تھا؟ پانی لے کر آپ نے کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد سیدھا زہرا کے چہرے مبارکہ پر اور حضرت مولا مرتضیٰ کے چہرے مبارک پر ڈالا اور دعا کی کہ یا اللہ ان کو برکت دے, ان میں برکت دے, ان کے لیے برکت دے. اور وہ دعا پھر حسنین کریمین کے صورت میں جاری ہوئی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کیا کہنے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. شاہ صاحب ابتدا میں ہی آپ نے اتنی کمال گفتگو فرمائی ہے, دل باغ مدینہ ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس, کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا, جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.